88 ٹی وی چینل کے اینکر ہیں جو مختلف سوالات ان آنے والے مہمانوں سے کریں گے اور ان کا تعارف بھی پیش کریں گے. شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا دوست الیاس رحمانی آپ تمام حضرات کا عباسی ٹی وی چینل پر پھر ایک بار خیر مقدم کرتا ہوں. آج کی دنیا کی سیاست کو ہر کوئی سمجھنا چاہتا ہے، لیکن دنیا کی سیاست بدل رہی ہے. دنیا کے مختلف خطوں میں بدامنی پھیلی ہوئی ہے. بعض علاقے جنگ زدہ ہیں. ان جنگوں میں بڑے بڑے ممالک ملوث ہیں. اس کی وجوہات کیا ہے؟ دنیا کی سیاست کیا رخ لے رہی ہے؟ اس موضوع پر ہم بات کریں گے ہمارے 3 مہمان سے. انہیں سے اس پورے معاملے پر تفصیلی گفتگو کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے اپنے مہمان شیخ عبدالسلام قدوائی، جن کا تعلق مشرقی وسطیٰ سے ہے. یہ فلسطینی حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں. جہاں تک ان کی تعلیم کی بات ہے تو حضرت نے سب سے پہلے جامعہ ازہر سے تعلیم حاصل کی ہے، اور اسی طرح ہندوستان کے سب سے مشہور و معروف ادارہ جامعہ ابن عباس سے سند فضیلت حاصل کی ہے. اور ان کو بہت سے ملکوں کی نیشنلٹی بھی حاصل ہے، جیسے امریکہ، سوڈان، ہندوستان، سری لنکا وغیرہ. اب ہمارے دوسرے مہمان جن کا نام ڈاکٹر عبدالواحد ماجدی صاحب ہے، تو میں ان کا عباسی میڈیا پر پرزور استقبال کرتا ہوں، جن کا تعلق ادب و نزاکت کے شہر لکھنؤ سے ہے اور علی گڑھ یونیورسٹی سے تاریخ پر PhD کی ہے، اور اسلامیات میں بھی کئی دینی جامعات سے آپ منسلک رہ چکے ہیں. ان کا بھی تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے تیسرے مہمان پروفیسر عطا علی صاحب ہیں. ان کا بھی میں عباسی ٹی وی چینل پر پرزور استقبال کرتا ہوں. تو ناظرین، ہم ہمارے ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب کہ غزہ جنگ سے دنیا والوں کو کیا سبق ملا؟ غزہ جنگ سے دنیا والوں کو 3 سبق ملے. نمبر 1، غزہ جنگ نے اسرائیل کے چہرے پر تہذیب و تمدن، محبت و ہمدردی کے بڑے ماسک کو اتار پھینکا اور ان کی مکروہ اور ظالمانہ صورت لوگوں کے سامنے لا کر پیش کر دی. نمبر 2، حقوق انسانی، مساوات و برابری اور جمہوریت کی پرفریب نعروں کی حقیقت کھول دی. نمبر 3، ان کی رگوں میں نسل پرستی، حیوانیت کی شیطانی جذبے کو بے نقاب کر دیا اور ان کی مکروہ اور ظالمانہ صورت لوگوں کے سامنے کھل کر آ گئی. جی شیخ صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ غزہ حملے سے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کا کیا نقصان ہوا؟ غزہ حملے سے اسرائیل اور اس کے اتحادی ناقابل تسخیر، بے مثال طاقت اور ہماگیر کنٹرول کا بھرم توڑ دیا. مختصر یہ کہ غزہ جنگ نے ثابت کر دیا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا مکر بہت کمزور ہے. تو آئیے ناظرین، ہم ہمارا دوسرا سوال ڈاکٹر عبدال صاحب سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے بہت اہم سوال کیا. اس سوال کا جواب آپ کو اسلام کی ابتدائی تاریخ سے سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے 2 اہم مرکز ہیں، ایک بیت اللہ اور دوسرا مسجد اقصیٰ. بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلے بیت اللہ کی بنیاد رکھی گئی. اور پوچھا گیا کہ اس کے بعد کس کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی گئی. اور کہا کہ ان دونوں کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے. اب اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں مسجدیں کوئی دونوں الگ الگ قوم اور الگ الگ مذہبوں کی نہیں، بلکہ ایک ہی قوم، ایک ہی مذہب والوں کی یہ مسجد ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسجدوں سے کس قوم اور کس مذہب والوں کا تعلق ہے، تو اس کا جواب قرآن کریم دیتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس مسجد سے تعلق مسلمانوں کا ہے. ارے ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو میرا دماغ ہی گھما دیا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ وضاحت کریں گے؟ پہلے آپ اپنا دماغ ٹھکانے لائیے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ معراج کا واقعہ جو پیش آیا
تو اس معراج کا واقعہ یہ اس بات کی خبر ہے کہ مسجد اقصی اور بیت اللہ کی حفاظت آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امت کے حوالے کر دی گئی۔ ارے ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو مجھے لکھنؤ کی بھول بھلیاں میں گوا دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ وضاحت فرمائیے۔ میں ابھی آپ کو بھول بھلے سے نکلنے کا راستہ بتاتا ہوں۔ آپ قرآن کریم کو کھولیے اور اس میں سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسری بعبدہ، تو اس میں قرآن کریم نے اس واقعے کو بڑے اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو بڑے اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس کے کچھ معنویت اور کچھ دلالت ہے۔ ان میں خاص دلالت تو یہ ہے کہ جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو بیت اللہ کی تولید کفار قریش کر رہے تھے، جو ملت ابراہیمی سے ہٹ کر شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ بیت اللہ کی تولید کے اہل نہیں رہے تھے۔ اور دوسری طرف بنی اسرائیل اپنے بدعمالیوں اور حد شکنیوں کی وجہ سے کئی سو سال پہلے ہی مسجد اقصی کی تولید سے معزول و محروم کیے جا چکے تھے۔ آئیے ناظرین، اب ہم ہمارے تیسرے مہمان پروفیسر صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلسطین اللہ تعالیٰ نے دائمی طور پر ان کا ملک بنایا تھا اور انہیں اس کا وارث بنایا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جی جناب، آپ نے بہت شاندار سوال کیا۔ اس کو اچھی طرح سمجھو تاکہ میڈیا کے ذریعے جو پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اس کا جواب پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اطاعت پر بندوں کو نوازتا ہے اور نافرمانی پر سزا دیتا ہے۔ قرآن کریم نے اپنے ایک عام اصول پر بے لاگ انداز میں بیان کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ، جن کا تمام امتوں پر فائق اور افضل ہونا نصوص سے ثابت ہے، صاف صاف بیان کر دیا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اس کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور فتح و کامرانی نصیب فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تمام مذہبی کتابیں تحریف شدہ ہیں اور یہ بات ان کے متقدمین انصاف پسند علماء تسلیم کر چکے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسلام اور قرآن ہی محفوظ اور غیر محرف ہے۔ قرآن کریم نے ان کی اس حقیقت کو صاف صاف اور کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل کتاب آئے اور دین کے معاملے میں گفتگو شروع کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور نافرمانی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف دلایا۔ تو اہل کتاب کہنے لگے، اے محمد، آپ ہمیں کیا ڈراتے ہو؟ جبکہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بیٹے اور محبوب ہیں۔ تو اس پر یہ آیت، قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر۔ یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دیا کہ اے اہل کتاب، تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی خاص رشتہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے بھی وہی دینداری کا اصول ہے جو دوسری قوموں کے لیے ہے۔ جی پروفیسر صاحب، آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ عاشوری دور حکومت میں یہود کی ملک میں کیا حیثیت تھی؟ عاشوری کے دور میں یہود وہاں آباد تھے، مگر کئی بار انہوں نے بغاوت کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے قتل و قید کی سزا انہیں بھگتنی پڑی تھی۔ جی پروفیسر صاحب، آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ عاشوری حکومت کے بعد کیا فلسطین میں یہود کی حکومت قائم ہو سکی تھی؟ نہیں جناب، اس کے بعد 658 یا 659 قبل مسیح کلدانی عاشوری بادشاہ سخت نصر کا زمانہ آتا ہے، یہود یہاں اپنی کوئی حکومت قائم نہیں کر سکے۔ معزز سامعین کرام، ہمارے کمنٹ سیکشن میں علامہ ولایتی صاحب کی جانب سے ریکویسٹ آ رہی ہے اور یہ ریکویسٹ بار بار آ رہی ہے کہ ان کے پاس کچھ سوال ہیں، تو ہم علامہ ولایتی صاحب کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنا سوال پیش کریں۔ جی ڈاکٹر عبدالواحد ماجدی صاحب، میرا سوال یہ ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا مسجد اقصی سے کوئی تعلق تھا؟ جی میرے بھائی، تعلق نہیں بلکہ گہرا تعلق تھا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مسلمانوں نے مسجد اقصی کی طرف رک کر کے کئی ماہ تک نماز پڑھی ہے۔
جو کہ مسلمانوں سے مسجد اقصیٰ کے تعلق کی بین دلیل ہے، اور دوسرا یہ کہ جب فلسطین فتح نہیں ہوا تھا اور اس کی طرف سفر کرنا دشوار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال، کہ سفر نہیں ہوں گے مگر 3 مسجدوں کی طرف، سب سے پہلے مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی اور نمبر 3 مسجد اقصیٰ۔ معزز سامعین کرام، اب ہم ناظرین کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ اپنے دبائے ہوئے سوال کو پیش کریں اور مہمانوں سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی اینکر صاحب، سب سے پہلا میرا سوال ہے شیخ صاحب سے کہ کیا مغربی ممالک دنیا سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ مغربی ممالک دنیا سے یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو مشرق اقوام سے کچا مال ملتا رہے اور یہ ان کے ذریعے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکے۔ اسی لیے فلسطینی قوم ان کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے، کیونکہ یہ قوم ان کے غلام اور آلہ کار بننے سے نہ صرف انکار کر رہی ہے بلکہ یہ قوم دنیا کے ایک بڑے حصے کو غلام بنانے کے عمل میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ جی ناظرین میں سے اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو مہمان سے بالکل بلا جھجک پوچھ سکتا ہے۔ میرا بھی ایک سوال ہے پروفیسر صاحب سے، جب مسلمانوں نے اس پر قبضہ کیا تو اس وقت مسجد اقصیٰ کی کیا حالت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد اقصیٰ کو فتح کیا، اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو مکہ میں صخرہ کوڑادان بنا ہوا تھا، وہاں پر عورتوں کے گندے کپڑے اور کچرا پڑا ہوا تھا۔ تو اس وقت مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر اپنے ہاتھوں سے اس کے تقدس کو بحال کیا۔ جی شیخ صاحب، آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اسرائیل میں چھوٹ چھاٹ ہے اور کون سا طبقہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہے؟ جی بھائی، اسرائیل میں چھوٹ چھاٹ ہے اور اسرائیل میں ہندوستانی نسل کے یہودی اس سے حد متاثر ہوئے ہیں، ان کے خلاف فسادات بھی ہوئے ہیں اور ان کی نشستیں اسکولوں میں الگ رہی ہیں۔ ناظرین، ہمارے کمنٹ سیکشن میں حامد خان صاحب کی طرف سے ایک سوال آ رہا ہے، میں حامد خان صاحب کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ شیخ صاحب سے اپنا سوال پیش کریں۔ جی بھائی، میرے دماغ میں بھی ایک سوال کھڑک رہا ہے، کب سے دیکھ رہا ہوں کہ شیخ صاحب بڑے شاندار جواب دیتے جا رہے ہیں، تو شیخ صاحب سے میری گزارش ہے کہ میرے سوال کا بھی جواب دیں۔ اسرائیل میں عدالتوں کا نظام کیا ہے، منصفانہ ہے یا غیر منصفانہ؟ جی بھائی، اسرائیل کی عدالتوں کا نظام غیر منصفانہ ہے۔ اسرائیل کی عدالتوں میں بھی نسل امتیاز ہے، جیسے ان کا ایک قانون بیسک لاء جو دنیا کے تمام قوانین کے پیمانوں پر نسل پرستی پر مبنی ہے، اور ان کا دوسرا قانون رائٹ ٹو ریٹرن یعنی حق کے واپسی کا قانون بھی کلی طور پر نسل پرستی پر مبنی ہے۔ جی ناظرین، ہم ناظرین میں سے لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے اپنے سوال پیش کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالواحد ماجدی صاحب، عیسائی اور یہودی جب بیت المقدس کو اپنا مقام مانتے ہیں تو پھر وہاں بڑی گندگی کیوں؟ علامہ ولایتی صاحب، آپ کا یہ بھرم ہے کہ عیسائی اور یہودی اس کو اپنا مقدس مقام مانتے ہیں، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں کا اس مسجد کے ساتھ جیسا تعلق ہے ویسا یہود کا بالکل نہیں ہے، اور عیسائیوں نے تو اس کو کبھی اپنا مقدس مقام مانا ہی نہیں۔ کیا تاریخی روایت سے آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ثابت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں تم کو فتح فلسطین اور معاہدہ عمری کو یاد دلاتا ہوں، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کو لکھا تھا کہ تم اپنے جان، مال اور چرچوں کے اعتبار سے محفوظ ہو، نہ تمہارے چرچوں میں کوئی رہائش اختیار کرے گا، نہ تمہارے چرچوں کو کوئی منہدم کرے گا۔ اس میں خاص بات یہ ہے جس کو علامہ طبری نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عیسائی آئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہود کا ایک فرد بھی نہیں رہے گا۔ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، اس وقت وہاں پر یہود کا وجود بالکل نہیں تھا، اور یہود کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ وہ وہاں کے باشندے ہیں۔ تو آپ خود سمجھیں کہ ان کا تعلق مسجد اقصیٰ سے کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد اقصیٰ میں داخل ہو رہے تو مکہ میں صخرہ کوڑادان بنا ہوا ہے، جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا، اور وہ ان کے بقول کہ وہ وہاں کے باشندے ہیں، اور
عیسائیوں کی وہاں تسلسل سے آبادی بلکہ وہاں ان کی حکومت رہی ہے، پھر بھی انہوں نے ان کے تقدس کو بحال نہیں کیا اور نہ اس کی صفائی کی طرف کوئی اقدام کیا۔ مسجد اقصیٰ کے تقدس کو بحال تو مسلمانوں نے کیا ہے، تو یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے مقدس زمین اور ہمارا مقدس مقام ہے؟ جی پروفیسر صاحب، رحمانی صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی آپ کو اجازت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مسلمانوں نے بیت المقدس کے تقدس کے لیے کیا قربانیاں دی؟ اس کا تاریخ میں بہت ایک طویل باب رہا ہے، لیکن میں تم کو 3 واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 16 ہجری میں عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کروایا۔ نمبر 2، جب رومی عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا تو سن ہجری 492 میں ایک خون ریز لڑائی ہوئی۔ اس میں خاص بات یہ ہوئی کہ مردوں کے ساتھ ساتھ علامہ شیرازی کے حلقہ درس کی 1000 پاک باز عورتوں نے رومی غاصبوں سے بلا واسطہ مقابلہ کیا اور ہر ایک نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اور تیسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلاح الدین ایوبی کہ جب اس پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقام حطین میں ایک خون ریز لڑائی کی اور اس کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کروایا۔ جی بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں کہ پروفیسر صاحب سو رہے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، آپ بیدار ہوئیے اور ہمارے سوال کا جواب دیجیے۔ عاشر دور حکومت میں یہود فلسطین میں کیا حیثیت تھی؟ اشوریہ کے دور میں یہود تو آباد تھے، مگر کئی بار انہوں نے بغاوت کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے قتل و قید کی سزا انہیں ہوئی۔ جی پروفیسر صاحب، آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ عاشوری دور حکومت کے بعد کیا فلسطین میں یہود کی حکومت قائم ہو سکی تھی؟ نہیں، اس کے بعد 658 یا 659 قبل مسیح کلدانی عاشوری بادشاہ بخت نصر کا زمانہ آتا ہے۔ یہود یہاں اپنی کوئی حکومت نہیں قائم کر سکے۔ جی پروفیسر صاحب، آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ بخت نصر نے فلسطین کے یہود کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ بخت نصر کے دور میں یہود نے سرکشی اور بغاوت کی تھی، تو اس نے فلسطین کے یہود پر تاریخ کا سب سے سخت حملہ کیا تھا۔ قرآن کریم میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس حملے میں وہ کئی یہودیوں کو گرفتار کر کے عراق لے گیا تھا۔ اس وقت سے تقریباً 1000 قبل مسیح تک فلسطین سے یہودیوں کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ ہم سامعین کرام میں سے لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ تینوں مہمانوں میں سے کسی سے بھی چاہے وہ سوال پیش کر سکتے ہیں۔ جی اینکر صاحب، میرا شیخ صاحب سے ایک سوال ہے، آپ کی اجازت ہو تو سوال کرتا ہوں۔ جی آپ کو اجازت ہے، آپ سوال کیجیے۔ شیخ صاحب، اس کی پشت پناہی میں فلسطینی مسلمانوں پر مظالم کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات لوگوں کو اخبارات اور میڈیا کے ذریعے معلوم ہو چکی ہے، پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکہ، فرانس، برطانیہ، جرمنی، اسپین 75 سالوں سے اسرائیل کی دفاعی، مالی، فوجی اور سیاسی اور ڈپلومیسی محاذ پر مدد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب سے ایک اور سوال ہے شیخ صاحب، یہ ممالک اسرائیل کی سیاسی اور ڈپلومیسی کس طرح مدد کر رہے ہیں؟ میں آپ کو اس سلسلے میں کچھ ڈیٹا بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو 5 ویٹو پاور ملک ہے۔ نمبر 1 امریکہ، برطانیہ، فرانس، چائنا، رشیا۔ ان میں سے 3 ملکوں نے اسرائیل کے تحفظ اور اس کی حمایت کے لیے ویٹو پاور استعمال کیا ہے۔ نمبر 1 امریکہ۔ امریکہ نے تاریخ میں اب تک 82 مرتبہ ویٹو پاور استعمال کیا ہے اور 82 مرتبہ میں سے 46 مرتبہ ویٹو پاور اسرائیل کے تحفظ اور اس کی حمایت کے لیے کیا ہے۔ برطانیہ نے اب تک 29 مرتبہ ویٹو پاور استعمال کیا ہے اور 29 مرتبہ میں سے 13 مرتبہ اسرائیل کے تحفظ اور اس کی حمایت کے لیے کیا ہے۔ نمبر 3 فرانس۔ فرانس نے ویٹو پاور 18 مرتبہ اب تک استعمال کیا ہے اور 18 مرتبہ میں سے 11 مرتبہ اسرائیل کے تحفظ اور اس کی حمایت کے لیے کیا ہے، اور ان کا یہ ظالمانہ غیر جمہوری اختیار صرف اسرائیل کے تحفظ اور اس کی حمایت کے لیے تھا۔ جی ناظرین، ہم پروفیسر صاحب کے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں پروفیسر صاحب سے کوئی سوال معلوم کرنا چاہتا ہے تو اپنا سوال پیش کرے۔ جی اینکر صاحب، مجھے اجازت دیجیے کہ میں پروفیسر صاحب سے سوال کر سکوں۔ جی پروفیسر صاحب، میرے سوال کا جواب دیجیے، کیا احمد بن طولون غزنی کے بعد بھی مسلمان منتظم تھے؟ نہیں جناب، اس کے بعد ایک مختصر عرصہ عیسائی حکمران
پیٹر د ہیرمٹ کی زیر قیادت 2 صدی تک لڑی جانے والی صلیبی جنگوں کے سبب فلسطین عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ تقریباً 196 سال یعنی 1095 سے 1291 تک عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ جی پروفیسر صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ خلافت اسلام کس طبقے میں خلافت اسلامی کے کس طبقے نے شرع قدس کو نظم و نسق سنبھالا؟ خلافت اسلامیہ کے 3 دور تک مسلسل مسلمان اس کا انتظام سنبھالتے رہے۔ نمبر 1، خلافت امیہ کے دور حکومت 750 تک فلسطین کا پورا علاقہ بنو امیہ کے قبضے میں رہا۔ نمبر 2، اس کے بعد 1258 تک خلافت عباسیہ کے ماتحت رہا۔ نمبر 3، خلافت عباسیہ کے بعد بھی خلافت عباسیہ کے مقابل مسلم حکام طولونی اور قرامطہ سلطنت کے زیر اثر رہا۔ ناظرین کرام، ہمارے کمنٹ میں افضل خان صاحب کی طرف سے سوال آ رہا ہے، تو میں افضل خان صاحب کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ پروفیسر صاحب سے اپنا سوال کریں۔ جی پروفیسر صاحب، یہود کو مفت نصر قید کر کے لے گیا تھا، اس کو کس نے چھڑایا اور کیا ان کو فلسطین میں حکومت سازی کا موقع ملا؟ مفت نصر کی موت کے عرصہ بعد ایرانیوں نے کابل پر حملہ کر دیا۔ اس وقت کا ایرانی بادشاہ خورش نے پہلی بار یہود کو کابل سے رہائی دلائی اور فلسطین آنے کی اجازت دی، مگر فلسطین میں اس وقت یہود کی حکومت نہیں تھی، اس وقت ایرانی قابض تھے۔ ایرانیوں بعد رومیوں نے فلسطین پر حملہ کیا۔ 7ویں صدی عیسوی تک انہی کا دور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دور میں پیدا ہوئے۔ یہود نے اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط شکایت کی اور کفر کی تہمت لگا کر صلیب پر چڑھانے میں حکومت کی مدد دی تھی۔ جی ناظرین کرام، ہماری کمنٹ میں محمد دبئی کی جانب سے سوال آ رہا ہے، لہذا محمد دبئی صاحب کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنا سوال پیش کریں۔ جناب الیاس رحمانی صاحب، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں پروفیسر صاحب سے ایک سوال عرض کرنا چاہوں گا۔ جی آپ کو اجازت ہے، اپنا سوال پیش کیجیے۔ جی پروفیسر صاحب، کیا رومیوں کے بعد یہود اپنی حکومت قائم کر سکے؟ نہیں جناب، سن 1966 یا 70 میں فلسطین کئی حادثات سے دوچار تھا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کابل سے رہا ہونے والے یہود نے سرکشی کی تھی اور اپنی خود مختاری کا دعویٰ کیا تھا، تو اس وقت کا رومی بادشاہ ٹینٹس نے انہیں کچل کر رکھ دیا اور یہود کو گرفتار کر لیا۔ گویا رومی سلطنت میں بھی یہود یہاں مغلوب اور مبغوض قوم کی طرح ہی رہی۔ پروفیسر صاحب، اس کے بعد عیسائیوں کے قبضے سے کس نے آزاد کروایا؟ اس وقت صلیبی جنگوں کے مقابل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے اور زبردست معرکہ آرائی کے بعد فلسطین سمیت بہت سے اسلامی خطوں کو صلیبیوں سے آزاد کروایا، اور یہ 1178 کے واقعات ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے، کیا علماء اسلام کے بیت المقدس کے متعلق کچھ تصنیفات ہے یا نہیں ہے؟ جی، علماء کی بیت مقدس کے متعلق بہت ساری تصانیف ہیں جو دنیا کے سارے کتب خانے میں موجود ہیں، اور ہمارے اس جامعہ کے کتب خانے میں بھی موجود ہیں، اور اس کی زیادہ تصنیف کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آزادی کے لیے بہت ساری جنگیں ہوئی، اسی وجہ سے یہ علماء اسلام کے لیے اہمیت کا حامل رہا۔ جی ناظرین کرام، ہمارے کمنٹ میں واسف ایم پی کی جانب سے کئی سوالات آ رہے ہیں اور وہ بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہم واسف ایم پی صاحب کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنا سوال پیش کریں۔ جی اینکر صاحب، ہمارے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، ہم ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ بیت المقدس کی تاریخ پہلے لکھی گئی یا بیت اللہ کی؟ سب سے پہلے بیت المقدس کی تاریخ لکھی گئی، کیونکہ بیت اللہ کی تاریخ 250 سے 275 کے درمیان علامہ فاقی وغیرہ نے لکھی، اور بیت المقدس کی تاریخ 205 سے 207 کے درمیان لکھی گئی۔ ناظرین کرام، ہمارے کمنٹ میں انس مصری کی جانب سے کئی سوالات آ رہے ہیں، تو ہم انس مصری صاحب کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنا سوال پیش کریں۔ پروفیسر صاحب، میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کب کی اور اس وقت حکومت کس کی تھی؟ سن عیسوی 621 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ پیش آیا، اور اس وقت ایرانی عیسائی قابض تھے۔ جی سامعین کرام،
ہماری کمنٹ میں محمد خوراسان کی طرف سے کئی سوالات آ رہے ہیں، تو ہم محمد خوراسان صاحب کو اجازت دیتے ہیں کہ اپنا سوال پیش کریں۔ جی پروفیسر صاحب، آپ کی تحقیق کے مطابق گویا حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا تھوڑا وقت یہود کی حکومت تھی، اس کے علاوہ دنیا کے کسی خطے میں کبھی ان کی حکومت نہیں رہی؟ جی، تاریخی حقائق تو یہی ثابت کرتے ہیں کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی یہود کی کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکی تھی۔ سامعین کرام، ہماری کمنٹ میں حسین آسام کی طرف سے کئی سوالات آ رہے ہیں، تو ہم حسین آسام صاحب کو اجازت دیتے ہیں کہ اپنا سوال پیش کریں۔ میرا سوال ہے، کیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی مسلمانوں کے پاس رہا؟ نہیں جناب، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد فریڈر عیسائی 11 سال تک اس پر قابض رہا۔ 1244 میں نجم الدین ایوب نے اس کو پھر آزاد کروایا، لیکن کچھ خطے ان کے قبضے میں رہ گئے تھے، جن کو ان کے بعد خلیل بن قالون نے اسے آزاد کروایا اور فلسطین سے عیسائیوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ پروفیسر صاحب، اس کے بعد فلسطین والوں کے کیا حالات رہے؟ اس کے بعد 1917 تک خلافت عثمانیہ کے زیر تسلط رہا۔ اس عرصہ خلافت عثمانیہ کے متوازی بعض مصری اسلامی حکمران نے بھی اس پر قبضہ کیا تھا، مگر عوامی مخالفت کے سبب زیادہ عرصہ اس پر قابض نہیں رہ سکے تھے کہ آخرکار خلافت عثمانیہ کے زیر تسلط آ گیا۔ جی سامعین کرام، ہماری کمنٹ میں انس صاحب کی جانب سے سوال آ رہے ہیں، تو ہم انس صاحب کو اجازت دیتے ہیں کہ اپنا سوال پیش کریں۔ پروفیسر صاحب، آپ کو چائے پینی ہے ہم پلا دیں گے، لیکن آپ کو ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ جب تاریخ کے اس لمبے دور میں یہودی کی اس پر حکومت نہیں رہی تو یہودی کے قبضے میں آیا کیسے؟ پہلی جنگ عظیم کے دوران خلافت عثمانیہ میں عوامی بغاوت ہوئی، جس نے خلافت عثمانیہ پر برطانوی قبضے کو آسان کر دیا، اور عیسائی جنرل ایلن بی کی قیادت میں 1917 میں برطانوی اتحاد میں خلیفہ عبدالحمید ترکی حکمران خلیفہ عبدالحمید کو شکست دی اور خلافت عثمانیہ کا نام و نشان مٹا دیا۔ اس کے بعد 1948 میں برطانیہ نے مستقل طور پر مسلح یہود کو اپنی پشت پناہی میں لا کر یہاں بسایا۔ یہی دور یہود کے فلسطین پر قبضے کا ہے جو آج تک باقی ہے۔ جی سامعین کرام، ہماری کمنٹ میں مسٹر تمیم کی جانب سے 2 سوال پیش کیے گئے ہیں، تو میں مسٹر تمیم کو اجازت دیتا ہوں کہ اگر وہ آپ کے آخری 2 سوال ہو تو آپ سوال پیش کر سکتے ہیں۔ میرے دماغ میں ایک سوال اٹھ رہا ہے، اگر اجازت ہو میں مہمان مکرم سے عرض کروں؟ جی تمیم صاحب، آپ کو اجازت ہے، آپ اپنا سوال پیش کریں۔ تو شیخ صاحب، آپ سے سوال کرتا ہوں، حماس صلح پر کیوں راضی نہیں ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ حماس کا سب سے بڑا مقصد وہاں کے باشندوں کو نجات دلانا ہے اور وہاں کے لوگوں کے لیے زراعی معاش پیدا کرنا ہے، جو ہر ذی روح کا فطری حق ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا مقصد بیت المقدس کے تقدس کو بحال کرنا ہے، تاکہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کے خدائی فرمان کو نافذ کیا جا سکے، جس کے نفاذ میں اسرائیل اور اس کے اتحادی حائل ہو رہے ہیں اور یصدون عن سبیل اللہ و یصدون عن ذکر اللہ کے مرتکب ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اتنے سارے جواب دے رہے ہو تو میرے اس سوال کا جواب دے دیجیے، ہم مظلوم فلسطین کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اگر ظالم ہو تو اس کو ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو، اور اگر مظلوم ہے تو اس کو ظالم کے پنجے سے چھڑا کر اس کی مدد کرو۔ اور اہل فلسطین اپنے غصب شدہ حق کو حاصل کرنے کے لیے اور مسجد اقصیٰ کے تقدس کو باقی رکھنے کے لیے یہ جنگ کا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں ان کی ہر اعتبار سے مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم میڈیا پر فائز ہیں تو میڈیا کے توسط سے ان کی مدد کریں، اگر ہم حکومت کے عہدے پر فائز ہیں تو حکومت کے ذریعے ہم ان کی مدد کریں، اگر ہمارے پاس مال ہے تو مال کے ذریعے ان کی مدد کریں، اور اگر ہمارے پاس قلم ہے تو قلم کے ذریعے ان کی مدد کریں، اور ہمیں ان کی مدد کرنی بھی چاہیے۔ اینکر صاحب، میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے کہ میں شیخ صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے سوال کا جواب دیں۔
शेख साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इसराइल ने वहाँ के बाशिंदों का जो कत्लेआम और नकले मकानी पर मजबूर किया, उसके मुतालिक आपके पास कोई मालूमात है? जी भाई, इसराइल ने 1948 में फ़लस्तीन में कत्लेआम करवाया था और वहाँ के गांव और शहरों को खाली करवाया था, जिसकी वजह से फ़लस्तीन की आधी आबादी पनाह गुज़ीनी और हिजरत पर मजबूर हो गई थी। 1956 में कुफर कासिम और खान यूनुस का कत्लेआम, 1994 में मस्जिद इब्राहिम हैरून कत्लेआम, 2000 के बाद गज़ा में मुतअद्दिद कत्लेआम हुए और 2023 का मौजूदा कत्लेआम जिसने दहशतगर्दी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शेख साहब से मैं भी एक सवाल करना चाहता हूँ। इसराइल नस्ल परस्ती से फिलिस्तीनी मुसलमान का किस किस्म के मसाइब का शिकार रहे? इसराइल ने दुनिया भर के जितने भी मज़ालिम हैं फ़लस्तीनी मुसलमानों पर ढाए हैं, जैसे अदालतों के बगैर आम शहरियों, औरतों और मासूम बच्चों का कत्लेआम। नंबर 2, बाज़ारों, स्कूलों, हस्पतालों में आए दिन वहशियाना बमबारियाँ करना और बेकसूर लोगों को साल हर साल तक कैद रखना और कैद खानों में इंसानियत सोज मजालिम। नंबर 3, घरों को बुलडोज़र के जरिए मुनहदिम करना और बगैर पेश की इत्तिला किए और बगैर रहायशी जगह फराहम किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ पहुँचाई जा सके। जी जनाब इलियास रहमानी साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाहूँगा। जी अगर ये आपका आखिरी सवाल हो तो बिल्कुल इजाज़त है, आप अपना सवाल पेश करें। जी डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों कि बैतुल मुक़द्दस की तारीख पहले लिखी और बैतुल्लाह के बाद में, हालांकि बैतुल्लाह फजीलत का ज़्यादा हामिल है? इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि फतेह मक्का के बाद बैतुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के कब्जे में ही रहा और उस पर गैरों ने हुकूमत नहीं की। और दूसरी तरफ मस्जिद अक्सा को देखा जाए तो उसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं और मुसलमानों के अलावा ईसाइयों का भी उस पर कब्जा रहा है। इस वजह से सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस की तारीख लिखी गई। हमारे इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैं आप तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ और इसी तरह सामईन का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारा आखिर तक साथ दिया और कल किसी और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और जुड़े रहिए अब्बासी टीवी चैनल से। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, ये था अब्बासी टीवी चैनल की जानिब से एक डिबेट। यकीनन तलबाए किराम ने और उनके असातिज़े किराम ने बड़ी तुंदही और बड़ी रात और दिन जाग कर उन पर मेहनत की है, जो साल से